یہ جنت کا پہاڑ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی میدان کے اندر موجود تھے۔ قریب قریب ہو جائے نا ایسا آپ کو تو ایڈوائز کر رہا ہوں، تو آپ راستے میں اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ یہاں پر موجود تھے۔ تو آقا نے 50 صحابہ کرام کو، یہ جو آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے والی، یہ چھوٹی، ہاں یہ پہاڑی یا بھی کیونکہ یہ بہت یہاں بڑھتی کر دی گئی ہے، پہلے یہ بہت نیچے تھا اور یہ اونچی تھی، تو یہاں پر جو ہے ہاں جی جبل رما اس کا نام ہے، وہ جبل احد ہے، یہ جبل رما، ٹھیک ہے۔ اس پر آقا نے فرمایا کہ 50 صحابہ کو عبداللہ ابن جبیر ان کے امیر مقرر کیا کہ ان کو لے جاؤ اور اس درے کو سنبھال لو، اور جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا۔ تو شروع میں مسلمانوں کے خیمے اس طرف تھے، کفار کے خیمے اس سائڈ پہ تھے، یہ میدان جنگ تھا۔ تو یہاں پر جب کفار بھاگے تو یہاں پر درے والوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ چکے ہیں، اب ہم فتح میں ہو چکے ہیں، تو تقریباً 40 صحابہ کرام بھول گئے کہ آقا نے کیا فرمایا تھا۔ 40 صحابہ کرام نیچے آئے تو پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس درے کو دیکھا تو وہ جنگجو تھے، لڑاکے تھے، یا آقا اس کی ویلیو سمجھتے تھے یا خالد بن ولید۔ تو انہوں نے دیکھا جب خالی ہوا تو پیچھے سے اپنے ساتھی لے کر آئے، تو یہ یہاں سے ایک راستہ تھا، ابھی تو یہ پر کر دیا ہے، یہاں سے یہ راستہ تھا، یہاں پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا۔ تو شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس میں جو ہے اتنا نقصان بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جب وہ بھگدڑ مچی اس میں جو ہے مصعب بن عمیر صحابی وہ شہید ہوئے، تو کافروں نے، مشرکوں نے افواہ پھیلا دی کہ ہم نے آپ کے نبی کو شہید کر دیا۔ اب جو صحابہ جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے ہتھیار پھینک دیے کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا تو وہ ایک جھنڈا پکڑ کے میدان میں آئے، کہا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، مصعب بن عمیر شہید ہو چکے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں میں جوش آیا اور اللہ رب العزت نے ان کو جو شکست ہو رہی تھی پھر فتح میں تبدیل کر دی، لیکن مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میدان کے اندر 70 صحابہ حضور کے شہید ہوئے، جن میں سر فہرست امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ تو جلیل القدر یہاں پہ شہید ہوئے، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے شہید ہیں کہ جن کی لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا چہرہ انور زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، پاؤں مبارک میں موچ آئی، حضرت علی حضرت عثمان کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ مقبرے کے اوپر آپ کو سفید کلر کی ٹینکی نظر آ رہی ہے، یہاں یہ بالکل دیوار کے اوپر سے دیکھیں آپ کو وہ سفید مکان اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے ایسے گول آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑ، پلر نما پہاڑ ہے یہ کونے میں، اس کے ساتھ ہی وہ جگہ پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے جو لکیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کھلی ہوئی جگہ، وہاں وہ غار موجود ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا۔ بعد میں جب دھوپ تھوڑی ڈھلی تو میدان میں آئے تو صحابہ کو اٹھوایا، فرمایا کہ چلو لے چلو ان کو جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں، تو یہ پہاڑ جو ہے یہ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ یہیں کے جو ہے شہید ہیں تو ان کو ادھر ہی دفن کیا جائے۔ آقا نے فرمایا کہ ان کو ادھر ہی دفن کر دو، نہیں تو یہ میرے دروازے تک آ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر نبی سے محبت پتھر رکھے تو اس کو بھی اللہ عشق عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں، اللہ ہمیں بھی عشق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نہیں ملے تو فرمایا کہ میرے چچا کو تلاش کرو۔ جب صحابہ نے تلاش کیا تو ٹکڑے ملے، تو آقا کی بارگاہ میں لایا گیا، فرمایا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میری پھوپھی حضرت صفیہ کو بلاؤ۔ جب حضرت صفیہ کو بلایا تو انہوں نے اپنے بھائی کو ان انگلیوں کے پورے سے پہچانا کہ یہ حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ہیں۔ تو آقا نے اس میدان میں رکھے اور آسمان کی طرف منہ کیا، یا اللہ اگر یہی تیری رضا ہے کہ میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے، تیرا دین پھیلتا چلا جائے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور قربان جاؤں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان میں ٹکڑے رکھے، اور کسی شہید کی لاش کے پاس اس کے ماں باپ روئے ہوں گے، کسی شہید کی لاش کے پاس اس کے بہن بھائی روئے ہوں گے، کسی شہید کی لاش کے پاس اس کے بیوی بچے روئے ہوں گے، لیکن قربان جاؤں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شان پر، تیری عظمت پر کہ تیرے ٹکڑوں کے پاس امام الانبیاء خود رو رہے ہیں، خود رو رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ تو یہ جو وادی، یہ جو آپ کو دکھایا ہے یہ گھاٹی، یہ درہ، یہ وہ درہ ہے جو تاریخی ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ بھی چڑھنے نہیں دیتے حجاج کو کہ دیکھیے کہ نیچے عظیم نبی کے عظیم چچا آرام فرما رہے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی ہم وہاں جائیں گے، بلکہ ہم تو بیکاری ہیں، ہمارے پاس تو دین ہی نہیں ہے۔ امیر حمزہ کے مزار سے آج بھی آواز آتی ہے، اہل سماعت سننے والے لوگ آج بھی سنتے ہیں کہ مسلمان کے امیر حمزہ کے مقبرے سے آواز آ رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم اسلام چاہتے ہو، قربانی نہیں دیتے۔
قربانی کیا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر جو چیز اچھی لگے، اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق ہے، سنبھال لو، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو، یہی قربانی۔ اگر اس قربانی کو ہم لیں گے، یہاں مانگیں گے، اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور چہرہ اپنا اس طرف کر لیں، قبلہ اس طرف ہے تو یہاں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ